اور پاکستان اسٹاک ایکسچینج کچھ روز سے دباؤ میں دکھائی دے رہی ہے. آج بھی شدید مندی کا رجحان دیکھا گیا. 100 انڈیکس 5478 پوائنٹس کم ہو کر 1,67,691 پر بند ہوا. ریاض آنڈی سے بات کرتے ہیں. ریاض، یہ جو دباؤ کا ٹرینڈ ہے کبھی ریکور کرتا ہے لیکن ریکور نہیں کرنے پاتا، کیا وجوہات ہیں؟ ملٹیپل وجوہات ہیں. نمبر 1 تو یہ کہ سب سے پہلے شرائع سود میں کمی کی توقعات تھی. کچھ عرصہ پہلے جب ہمارے کٹ آف ییلڈ جو ہے وہ کم ہوئے تھے، حکومت نے جس ریٹ پہ پیسہ بیچا تھا اس سے یہ اندازہ تھا کہ مارکیٹ میں شرائع سود کم ہوگا. وہ نہیں ہوا. ہمارے سیاسی حالات رہے. ریکوڈیک پہ تحفظات ہے کہ ریکوڈیک میں جو کمپنی کام کر رہی ہے، یونین بینک آف سوئٹزرلینڈ کی ایک رپورٹ تھی کہ شاید وہ بھی پیچھے ہٹ رہی ہے. اور پھر جو کمپنیاں اس وقت اپنے نتائج دے رہی ہیں وہ بھی کچھ مارکیٹ کی ایکسپیکٹیشن کے مطابق نہیں ہے. یہ تو وہ عمومی وجوہات تھی جو مارکیٹ کو گرا رہی تھی. لیکن پچھلے 6 دنوں میں مارکیٹ 3 دفعہ 5000 سے زائد پوائنٹ گری ہے، اور اس کی میجر وجہ ہے ایران امریکہ کی جو صورتحال ہے. پاور شو ہے ہتھیاروں کا اس وقت مشرق وسطیٰ کے اندر، اور اس کی وجہ سے خدشات تو بہرحال موجود ہیں. کیونکہ اگر یہ ایسکلیٹ ہوتا ہے، یہ بڑھتا ہے، تو پھر اس کی وجہ سے آئل پرائسز جو ہے وہ سب سے زیادہ اثر لے گی، اور اس کی وجہ سے جو مائکرو استحکام ہے پاکستان کے اندر وہ جیپرڈائز ہوتا ہے، بیکاز وہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ پہ جو ہے وہ ایک تشویش بالکل آتی ہے. اور مارکیٹ نے وجہ جو اپنا ہائی کیا تھا 26 جنوری کو 1,91,032 کا، وہاں سے تقریباً یہ 23,341 پوائنٹ نیچے آ چکی ہے. تو اوور آل ایک سینٹیمنٹ جو ہے وہ ڈاؤن ہوا ہے. مینلی جو وجوہات ہے، مینلی جو وجہ ہے وہ تو امریکہ ایران کے جو تنازع ہے، جو کانفلکٹ ہے، اس کی وجہ سے سامنے آ رہا ہے. لیکن یہ کہ ہمارے نتائج بھی کچھ اچھے نہیں آ رہے، اور مارکیٹ کو ایک کریکشن بھی کافی عرصے سے ڈیو تھی وہ بھی کر رہی ہے. یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 25,000 کے اراؤنڈ کی کریکشن ہے یہ اس کے قریب کی؟ لیکن جی اگر آپ کریکشن کی بات کرتے ہیں تو ہم یہاں پہ ایک نمبر کہلاتا ہے فیبوناچی نمبر. اگر ہم اس کی بات پہ چلے جائیں تو وہ تو یہ کہتا ہے کہ مارکیٹ کے اندر 50% ریٹریسمنٹ ہو سکتی ہے. اور اگر اس کے 2 نمبر اور بھی ہیں، ایک 38.2% بھی مارکیٹ ریٹریس کرتی ہے. تو اگر ہم اس کو بھی اگر کنسیڈریشن میں لاتے ہیں تو ہم تقریباً 1,60,000 کی تو بات کر رہے ہیں. This is purely on technical ground پہ میں کہہ رہا ہوں. ہاں لیکن لیٹس ناٹ گو دیئر. لیکن ہم نے جو پچھلے 8 مہینے میں، سال میں جو رائز دیکھا ہے، جو انکریز دیکھا ہے، وہ آپ کو لگتا ہے کہ بہت زیادہ انریلسٹک تھا یا بہت زیادہ آپٹمسٹک تھا؟ نو ڈاؤٹ تیز تو تھا، لیکن کمپنیاں اپنے ریزلٹ بھی دے رہی تھی. ہمارا بازار بھی اتنا مہنگا نہیں تھا، اینڈ انٹرنیشنلی بھی جو ہے وہ صورتحال بہتر تھی. تو اس کی وجہ سے ہمارے پاس بھی ایک آ رہا تھا. اس ساری صورتحال میں وجہ ایک اور پوائنٹ بھی ہے کہ جو انٹرنیشنل انویسٹر ہے وہ بھی پاکستان سے باہر جا رہا ہے. وہ کنٹینیوسلی جو ہے اپنا مال بیچ رہا ہے. تو یہ ایک وجہ بھی ہے. لیکن یہ کہنا کہ یہ بہت زیادہ تھا یہ تو نہیں کہہ سکتے، بیکاز بازار ملک کا سستا تو تھا. ٹھیک ہے ریاض، ہم واپس آئیں گے آپ کی طرف. ہمیں خاقان نجیب ماہر معاشیات جوائن کر رہے ہیں، ان سے بات کر لیتے ہیں. خاقان نجیب صاحب، صرف اگر ہم آج کی دیکھیں تو 5,478 پوائنٹس کم ہو کر 1,67,691 پر آج پاکستان اسٹاک ایکسچینج بند ہوا ہے. پورے گزشتہ 3 ہفتوں میں ہم دیکھیں تو مستقل گراوٹ دیکھی گئی ہے. اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتی ہے لیکن گراوٹ آتی ہے. کیا وجہ ہے؟ دیکھیے، ایک تو وجہ یہ رہی ہے کہ نیٹ فارن سیلنگ رہی ہے مارکیٹ میں کافی. آئی تھنک اس نے مارکیٹ کو، جو آلریڈی ٹاپش مارکیٹ تھی، اس وقت جب نیٹ فارن سیلنگ آئی آف کورس، اور وہ کافی آئی، اس سے پھر ایک فیئر آف مسنگ آؤٹ ہوتا ہے. ایک لوکل جو انویسٹر ہے وہ بھی سیلنگ کرتا ہے، اور لوگوں نے بہت منافع کمایا ہے، تو پروفٹ ٹیکنگ کا بھی ایک اچھا چانس ہے. لوگ نیچے سے جو خریدے آ رہے ہیں. پھر ایک گلوبل انسرٹنٹی سی بھی ہے. آپ کو پتا ہے کہ ایک US ٹیرف جو سپریم کورٹ نے اسٹرک ڈاؤن کیا، پھر دوبارہ ایک ایمرجنسی ٹیرف لگایا گیا. پہلے 10% کا تھا، وہ 15% کر دیا گیا. پھر اگر آپ پاکستان کے کچھ نمبر بھی دیکھیں، اگر آپ ایکسپورٹ کے نمبر دیکھیں تو 6-7% کی گراوٹ ہے. کرنٹ اکاؤنٹ
تھوڑا پھر بڑھا ہے. اوور آل جو مومنٹم ہے اس میں اگر آپ پاورٹی کے نمبر آئے ہیں وہ بھی اس طرح ہیں کہ ایک ڈسکمفرٹنگ نمبر ہیں. تو آبویسلی ایک ری تھنک آف دی اکنامک مینجمنٹ جو ہے, میں ہمیشہ کہتا رہا ہوں کہ آئی ایم ایف ایک ٹائم اینڈ اسپیس تو آپ کو دے سکتا اور ہے. خاقان صاحب, یہ جو ایران کے در پر آ کر کھڑا ہوا ہے, سر پر آ کھڑا ہوا ہے, امریکہ روزانہ کہتا ہے کہ آج یہ والا کیریئر بھیج دیا, یہ والا میزائل بھیج دیا, تو یہ کتنا امپیکٹ کر رہا ہے مارکیٹ کو؟ آف کورس گلوبل جیو اسٹریٹجک جو انسرٹنٹی ہے وہ مارکیٹ جو ہوتی ہیں اگر آلریڈی ٹاپش ہوں, جیسے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج تھا, تو اس کو ہرٹ کرتی ہیں. ایران ہمارے نیبرہڈ میں ہے اینڈ اینی اسکرمش دیئر اور مور دین اسکرمش ہرٹس دا کنٹری, جس کا ایک سناریو ہماری ایک ٹریڈ بھی ان کے ساتھ چاہے وہ بارٹر کے لیول پہ ارادہ ہو وہ ہرٹ کرتی ہے. اگر آپ آج بھی دیکھیں تو میں بھی دیکھ رہا تھا وال اسٹریٹ کے بھی جو فیوچرز ہیں دے ہیو سلٹ, ایشیا بھی جو ہے وہ نیگیٹو آ رہا ہے. جب صبح اوپننگ ہوئی ہے تو ایک جسے کہتے ہیں سیل اینڈ تھنک لیٹر والی جو فضا ہے وہ بن گئی ہے. گولڈ نے گین کیا ہے, آئل پرائسز ایز ہوئی ہیں. ان دی اینڈ تو لیٹس ہوپ کہ یو ایس اینڈ ایران جو ہے کسی نہ کسی تصویر پہ آ جائیں گے, بٹ ایک انسرٹنٹی گلوبل جیو اسٹریٹجک ہے. پاکستان کی ورڈز جو تھی آلریڈی ٹاپش تھی, پی ایس ایکس, فارن سیلنگ, پلس جو لوکل اکانومی پہ نیوز آئی ہے اگر آپ اس کو دیکھیں تو ایک یہ فضا ہے کہ ضرور ٹائم اینڈ اسپیس ملا ہے, بٹ دا فنڈامنٹلز آف دی اکانومی جو بھی آپ سوچ لیں وہ ابھی بھی کریکٹ ہونے والے. بہت شکریہ خاقان نجیب صاحب, ماہر معاشی امور ہمارے ساتھ موجود تھے.